وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا عقیدہ حیات و مات کے ایک عام سے مسلمان کے لیے کیا اہمیت ہے، اس کو کیا اس میں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں ان سب پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کے اندر بیان ہونے والے تمام احکام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اپنا کوئی ایسا عقیدہ بنا لیا گیا جس سے قرآن کی ایک آدھ آیت یا ایک لفظ کے ساتھ بھی ٹکراؤ پیدا ہو گیا، تو یہ اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا ماننے کا نام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سارے احکام کو مانے۔ اور یہ جو عقیدہ حیات ممات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ مردہ اس وقت ہی کہتے ہیں نا جب زندہ نہیں ہوتا، اور یہ نعوذ باللہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک مسئلہ چل نکلا ہے کہ جو مردے زندہ ہوتے ہیں۔ بعض باتیں پیش کی جاتی ہیں، کوئی عقلی باتیں، کوئی روایتیں ایسی جو ضعیف قسم کی ہوتی ہیں پیش کر کے کہتے ہیں جی مردے زندہ ہیں، حالانکہ عقلاً نقلاً اس بات کو کہا گیا ہے کہ جب ڈیڈ باڈی اسے ہی کہتے ہیں نا جس کے سارے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، یعنی فوت ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کان زندہ رہ جاتے ہوں؟ نہ اس پر کوئی قرآن کی آیت ہے اور نہ ہی اس پر صحیح حدیث ہے، تو پھر یہ عقیدہ کیوں فرض کر لیا گیا؟ یقیناً یہ کوئی بہت بڑی سازش ہوگی۔ البتہ اگر قرآن پاک کو دیکھ لیا جائے تو قرآن پاک کے اندر تقریباً 80 سے زیادہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ دن قیامت ہی زندہ ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو اتنے واشگاف الفاظ میں بھی آیا کہ جب تم ان کو پکارو تو یہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار۔ انبیاء اولیاء کے بارے میں اتنا بھی آ گیا قرآن میں کہ جب دن قیامت لوگ کہیں گے نا جی ہم نے ان کو جا کر پکارا تھا، ان کی سے حاجتیں طلب کی تھی، تو انبیاء اولیاء حیران ہو جائیں گے، تم نے تو ہمیں نہیں پکارا تھا۔ وہ کہیں گے نہیں پکارا تھا، تو وہ کہیں گے اچھا اگر تم نے ہمیں پکارا بھی تھا تو ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر تھے۔ واضح الفاظ ہیں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم بے خبر ہیں، ہمیں تمہارے آنے جانے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ بندہ کہہ لے کہ قبر والے سنتے ہیں یا جانتے ہیں، یہ عقیدہ سراسر قرآن کی واضح آیات، میں نے کہا نا 80 شاید اس سے بھی زیادہ آیات سے ٹکراتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، تو یہ عقیدہ عام سے مسلمان کو رکھنا، اس سے تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہے گا اس کا۔ لہٰذا یہ عقیدہ جتنا بھی قرآن میں بیان ہو رہا ہے تو ان عقائد کو ماننا تو ضروری ہوتا ہے، خصوصاً وہ جب علاقے میں چھڑ جائیں تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں رجوع کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اب ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان آیات کو ڈھونڈے پڑھے، تاکہ وہ کسی ایک صف میں تو کھڑے ہو جائے نا۔ دن قیامت اگر اللہ نے سوال کیا کہ علاقے کے اندر ایسا مسئلہ رائج ہو رہا تھا جو میرے قرآن سے براہ راست ٹکرا رہا تھا، تم کس صف میں کھڑے تھے؟ تو لہذا اگر کوئی یہ کہے جی ہمیں تو نماز کے علاوہ کسی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یاد رکھنے قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں، اب مثلا کوئی ایسی آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ قرآن پاک میں ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات بندہ حافظ نہیں ہوتا، تو پھر بھی اس آیت کو ماننا ضروری ہوتا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ہم ڈگری حاصل کرتے کرتے چائنا پہنچ گئے ہیں، لیکن ہماری الماریوں میں قرآن بند کا بند پڑا رہ گیا ہے، کیا اس کو سیکھنا واجب نہیں ہے؟ نہیں، بالکل یقیناً ہم آئے جس کے لیے تھے تو اس کو سیکھنا تو ہمارے لیے واجب ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے واجب نہیں تھی وہاں ہم نے پتہ نہیں کتنی ترقی کر لی ہے کہ شاید ہم سائنسدانوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے لیے کتاب تھی اس کا ماننا ضروری ہے، اور اس کے اندر بیان ہونے والے عقائد کو ماننا ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب علاقے میں کوئی ایسے عقیدے رائج ہونے لگ جائیں، بحث چڑھ جائے، تو اس میں اس صف کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے جن کے لیے قرآن پاک کا، جن کے عقائد کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور عقیدہ حیات و مات کے مسلسل آیات جو ہے قرآن پاک میں یہ تقریباً 80 سے زائد ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں تو عام سے مسلمان کو یہ کہنا کہ میں اس بات میں نہیں پڑھتا، شاید یہ اس کے لیے جواب ناکافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں جب جھگڑا چھڑ گیا تھا تو آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے؟ السلام۔